الحسن علاء الدین علی بن ابی الحزم ابن نفیس یا کرش ماورائے النہر کا ایک شہر ہے کہ نسبت سے کرشی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ طبیب اور فلسفی تھے۔ ابن نفیس 607 ہجری بمطابق 1210 عیسوی میں دمشق میں دریائے جیہو کے پاس پیدا ہوئے اور قاہرہ میں 687 ہجری میں وفات پائی۔ وہ ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب علم و فنون مسلمان حکماں کی قلمرو تھے۔ اس قلمرو کی سرحدیں ابھی سمٹنا شروع نہیں ہوئی تھیں اور انحطاط اور انتشار کا زمانہ ابھی کچھ دور تھا۔ دمشق میں طب کے مشہور علماء سے طب کی تعلیم حاصل کی، خاص طور سے مذہب الدین دخوار سے۔ پھر مصر چلے گئے اور مستشفی الناصری ہسپتال میں خدمات سر انجام دی، اور پھر المستشفی المنصوری میں، جسے سلطان قلاوون نے تعمیر کرایا تھا۔ اس ہسپتال کے سربراہ اور سلطان بیبرس کے طبیب خاص مقرر ہوئے۔ وہ سلطان کے گھر میں امراء اور اکابرین طب کی مجلس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ ان کے وصف میں کہا گیا ہے کہ وہ طویل القامت شیخ تھے، ڈھیلے گال اور دبلے تھے، صاحب مروت تھے۔ انہوں نے قاہرہ میں ایک گھر بنوایا تھا جس کے ایوانوں تک انہوں نے رخام لگوائی تھی۔ وہ چونکہ شادی شدہ نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا گھر، مال اور تمام کتب بیمار ستان منصوری کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ مشہور طبی مورخ اور عیون النبا فی الطبقات الطبا کے مصنف ابن ابی اسیبہ کے ہم عصر تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی ابن دخوار سے طب کی تعلیم حاصل کی تھی اور کئی سالوں تک مستشفی الناصری میں ایک ساتھ کام کرتے رہے، مگر ابن ابی اسیبہ نے اپنی کتاب عیون النبا فی طبقات الطبا میں ابن نفیس کا تذکرہ نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تجاہل عارفانہ کی وجہ سے ان دونوں کا آپس میں کسی بات پر اختلاف تھا، مگر پھر بھی ابن نفیس بہت ساری تاریخی کتب اور تراجم میں مذکور ہیں، جن میں قابل ذکر عماد الحنبلی، شذرات الذہب اور امام سیوطی کی حسن المحاضرہ۔ اس کے علاوہ مستشرقین کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جن میں برو کلمن، مائر ہاف اور جارج سارٹن شامل ہیں۔ ابن نفیس کی شہرت صرف طب تک محدود نہ تھی، بلکہ وہ لغت، فلسفہ، فقہ اور حدیث کے اپنے زمانے کے بڑے علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کی تصانیف میں غیر طبی موضوعات پر بھی بہت ساری کتب ہیں، جن میں کچھ قابل ذکر یہ ہیں: الرسالہ الکاملیہ فی السیرہ النبویہ اور فاضل بن ناطق ہیں۔ لیونارڈو اونچی کی طرح ابن نفیس بھی بہت نرم دل واقع ہوا تھا۔ علم طب سے گہرا شوق رکھنے کے باوجود اس کو بغیر مجبوری کے انسان تو انسان، جانور تک کی چیر پھاڑ کرنا گوارا نہیں تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چیر پھاڑ سے اجتناب کے باوجود اس کو طب کی دنیا میں علم التشریح، الاجسام اور امراض چشم کا ماہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ خون کے بارے میں تحقیق اور دوران خون کے بارے میں اس کے نظریات ہیں۔ انسان کی زندگی اور صحت کا راز اس کے دوران خون کے نظام میں مضمر ہے۔ انسانی جسم میں خون کی اہمیت سے اتباع بہت پہلے سے واقف تھے، لیکن وہ اس بات کو دریافت نہ کر پائے کہ دل سے نکلنے کے بعد خون کس طرح سفر کرتا ہے۔ ابن سینا کا خیال تھا کہ خون دائیں خانے سے نکل کر براہ راست بائیں خانے میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ بیان پائے ثبوت کو نہ پہنچ سکا، کیونکہ وہ دل کے ان دونوں خانوں کے درمیان میں کسی راستے کی نشاندہی نہ کر سکا۔ ابن نفیس نے دیکھا کہ خون جب دل کے دائیں خانے میں پہنچتا ہے تو اس وقت تک پتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خون دل کے بائیں خانے میں چلا جاتا ہے، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ کیسے جاتا ہے، کیونکہ دل کے دونوں خانوں کی درمیانی دیوار میں کوئی نالی یا سوراخ نہیں ہے۔ دل کے عضلات اتنے موٹے اور سخت اور مسام اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ خون ان میں سے بھی نہیں گزر سکتا۔ ابن نفیس نے اندازہ لگایا کہ یہ خون دل کے دائیں خانے سے پھیپھڑوں کی ورید کے ذریعے پھیپھڑوں میں جا کر پھیل جاتا ہے اور اس میں ہوا شامل ہو جاتی ہے، تو یہ خون پھیپھڑوں سے شریان کے راستے واپس دل کے بائیں خانے میں چلا جاتا ہے۔ ابن نفیس نے یہ انکشاف 1242 عیسوی میں کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اور ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔